السلام علیکم، میرا نام ہے بیبرس محمد بن کامران۔ کل میں نے اپنی آپی کو ناول پڑھتے ہوئے دیکھا اور اس ناول کا نام تھا میرے خواب میرے جگنو۔ اس ناول کو تو آپ ضرور جانتے ہوں گے۔ تو مجھے بھی ناول لکھنے کا شوق ہوا، تو میں نے ایک مختصر ناول لکھا ہے اور اس کا نام ہے ڈراؤنی خواب۔ میں آپ کو اس کی پہلی لفظ بھی سنا دیتا ہوں۔ ڈراؤنی خواب تو آتا ہی ہے، خاص کر اگر ہمارے بچوں کو ڈراؤنی خواب آ جائے تو بہت ڈر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ایک بچے کے ساتھ، اور اس بچے کو بہت ڈرانے والا خواب آیا تھا، اسی لیے اس ناول کا نام ڈراؤنی خواب رکھا گیا ہے۔ تو چلیں اب ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بچہ تھا، اس کا نام تھا محمد۔ وہ 3 سال کا تھا۔ ایک دفعہ وہ بچہ رات کو سو رہا تھا کہ اچانک صبح ہو گئی۔ اس کے ماما بابا کہیں سودا لینے چلے گئے۔ وہ اپنے بچے کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے رات تک اس کے لیے کھلونے لیتے رہے۔ لیکن گھر میں یہ مسئلہ بھی تھا کہ رات کو بجلی چلی جاتی تھی اور وہ بچہ نماز ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس کے مما بابا اس کی اس عادت سے مجبور تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ انشاءاللہ یہ بچہ ضرور اللہ تعالیٰ کا شکر تو ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے سارے کھلونے دلا دیے۔ لیکن وہ بچہ تھا کہ نماز پڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لیکن اس کے مما بابا کو یہ امید تھی کہ وہ ضرور انشاءاللہ اللہ سے ضرور قریب ہوگا۔ تو رات کو لائٹ چلی گئی تھی اور بچے کو ڈر لگنے لگ گیا، تو وہ جلدی سے چادر کے اندر چھپ گیا، لیکن اس کو گرمی لگنے لگ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہلکی سی چادر اپنے چہرے سے ہٹائی، اور بالکل ہلکی سی چادر۔ اچھا، اب جب اچانک سے اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ اس کی امی تہجد پڑھ رہی تھی۔ اس نے کہا ابھی تو لائٹ بھی گئی ہوئی تھی اور میرے مما بابا بھی گئے ہوئے تھے، یہ دونوں ایک دم سے کیسے آ گئے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ذہن میں سوچا۔ اس کو پتہ چلا کہ ڈراؤنی خواب تھا اور اس لیے آیا تھا کیونکہ وہ نماز ذکر و اذکار نہیں کرتا تھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس نے بھی امی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کی۔ سبق، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ورنہ ڈرامہ خواب آتا ہے، اور ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنی چاہیے تاکہ ہم شیطان سے دور رہ پائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔